سورۃ النحل آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں، اثقالکم تمہارے بوجھ، الی بلد شہروں کی طرف، لم تکونوا نہیں ہو تم بالغی ہی پہنچنے والے اس شہر تک، الا بشق الانفس مگر سخت جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ ان ربکم بے شک تمہارا رب، لرعوف البتہ بہت ہی شفقت کرنے والا، رحیم اور نہایت رحم والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان، سارے مسلمانوں پر، مومنوں پر ہی نہیں، تمام دنیا والے جو ہیں ان پر ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں اور وہ تمہارے لیے ہیں اور تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں اور تم تو یہ کام نہیں کر سکتے، اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا والخیل والبغال، اور اسی میں پیدا کیے گھوڑے اور کھچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا وزینہ تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینہ اور وزینت کے لیے، ویخلق ما لا تعلمون اور وہ پیدا کرتا ہے ما وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو، گدھوں کو سواری کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کے نزول کے وقت اللہ اکبر مشینیں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور اس وقت جو چیزیں تھیں وہ کھچر، گدھے، گھوڑے وغیرہ تھی۔ تو کھچر اور گدھے کی جو حرمت پر تو سب کا اتفاق ہے، یعنی کہ کھچر اور گدھے کے گوشت کی حرمت پر، کھوتے اور کھچر کی حرمت پر تو سب کا اتفاق ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ لیکن گھوڑے کے گوشت کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے اس کا حلال ہونا ثابت ہے، بلکہ جو بعض لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تینوں جانوروں کو سواری کے لیے پیدا کیا، تو سواری کے ساتھ ان کے کھانے کی نعمت کا ذکر ضرور ہوتا اگر یہ ہوتا۔ تو یہ دلیل اگر درست مانی جائے تو پہلے جانوروں کے فوائد میں سواری کا ذکر نہیں، تو ان پر سواری جائز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات حلال و حرام کے بیان سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ علامہ جمال الدین قاسمی فرماتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے یہ سورۃ مکی ہے، تو اس سے گھوڑے کی حرمت ثابت ہوتی تو گدھے کی بھی ضرور ثابت ہوتی، جبکہ گدھے کا گوشت ہونا ان آیات کے بعد بھی حلال رہا، تو رسول اللہ نے خیبر کے موقع پر اسے حرام فرمایا، اسی موقع پر گھوڑے کے حلال ہونے کو برقرار۔ چنانچہ بخاری میں آپ دیکھیں جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کی اجازت دی۔ تو یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4219 ہے۔ اور اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا، تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر جو ہے 1900 یعنی کہ 42 ہے۔ اور اسی طرح جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، تو یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1793 ہے۔ تو اب ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے جناب گھوڑے کا گوشت حرام کہا، حالانکہ امام ابو حنیفہ سے اس کی یعنی کہ اس کے بارے میں رجوع بھی ثابت ہے، تو رجوع جب ثابت ہے تو امام ابو حنیفہ نے جس جگہ پہ یہ کہا کہ وہ اس وقت یعنی کہ گھوڑوں کی تعداد تھوڑی سی، اس لیے انہوں نے بعد میں اس بات سے بھی امام ابو حنیفہ نے رجوع کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یعنی کہ اگر ہم صرف امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں تو پھر حدیث مصطفیٰ میں رسول اللہ نے اس کو حلال کیا، تو امام صاحب نے اس پہ رجوع کیا۔ تو باقی یہ رہا، بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ حلال ہے تو آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ہر حلال چیز کو ضروری نہیں کہ اس کو کھایا جائے، ہر حلال چیز ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو کھائے، تو اس کو کھا بھی لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ کے ذمے ہے، قصد السبیل سیدھی راہ کا بیان، ومنہا جا، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھی راہیں ہیں، ولو شاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لہداکم اجمعین، سب کو ہدایت دے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی نہ چھوڑے، سب کو ہدایت دے دے، تو لیکن اللہ تعالیٰ جب زندگی عطا کرتے ہیں تو خود سارا کچھ بتاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور محض نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ انسان تو ہے مجبور محض ہے، تو یعنی کہ ان کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بالکل ہی جناب انسان کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیارات دیے بھی اور نہیں بھی دیے۔
تو کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجبور بھی انسان کو نہیں کیا۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اس میں سے شراب پینا ہے، ومنہ اور اسی سے شجر درخت ہے، من فیہ اور اس میں تسیمون تم جانوروں کو چراتے ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کاملہ کو بیان کیا ہے، الربوبیت کو، کہ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع، اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، یعنی کہ کھیتی، والزیتون زیتون کا تیل، والنخیل اور کھجور، والعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی زمین میں جناب ایک درخت انگور کا لگا ہوا ہے، کھجور کا لگا ہوا ہے، ایک جناب ایک کسی کڑوی چیز کا لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی، یعنی کہ ایک اولاد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عقل رکھنے والی قوموں کے لیے، غور و فکر رکھنے والی قوموں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تابع کر دیا اس نے تمہارے لیے دن رات کو، اور والنہار اور دن کو، والشمس سورج کو، والقمر چاند کو، والنجوم اور ستارے کو بھی، مسخرات بامرہ، تابع کر دیے گئے اس کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، جو قوم عقل رکھتی ہے نا اس کے لیے نشانی ہے۔ وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ، اور تابع کی ہیں وہ چیزیں، ذرا لکم جو اس نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً اس حال میں کہ مختلف ہیں، الوان ان کے رنگ، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانی ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسخر کا معنی، تسخیر کا معنی کسی چیز کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے تابع کر دینا۔ تو بات اسی طرح کہ ساری چیزوں میں اختیار نہیں، یہ ساری چیزیں، اگر سورج ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کے لیے، چاند ہے انسان کے فائدے کے لیے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ تیرا ایک ہی کام ہے، تو عبادت کر، تو وہ بھی نہیں کرے گا تو پھر وہو الذی، وہی اللہ ہے، سخر البحر، جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، لتاکلوا منہا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے، لحمن گوشت، طرین تر و تازہ، وتستخرجوا منہ حلیۃ، اور تم نکالو اس میں سے، حلیۃ زیورات، کس سے؟ سمندر سے، تلبسون جسے تم پہنتے ہو، وتر الفلق، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر اس حال میں کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، پھر اس میں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم تلاش کرو اس کا فضل، رزق، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، تو وہی اللہ ہے کہ جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، تاکہ تم اس سمندر سے گوشت کھاؤ، سارا کچھ کھاؤ۔ یہ ہر چیز بار بار اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز بھی تیرے لیے، یہ چیز بھی تیرے لیے، یہ چیز بھی تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے ہو جا۔ وَعَلْقَى، اس نے کاٹ دیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ جھک پڑیں کسی ایک طرف، بکم تمہارے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں، وَسُبُلًا، رستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم پاؤ۔ اگر رستے نہ ہو تو کیسے سفر ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ، کیا پس پھر وہ شخص یخلق جو پیدا کرتا ہے، کمن اس شخص کی طرح ہے، لا یخلق جو نہیں پیدا کیا کرتا۔ افلا تذکرون، کیا پر تم نصیحت و غور و نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم نہیں گن سکو گے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو تو جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئا، کچھ بھی، کوئی چیز، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایان یبعثون، کہ کب۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ان کا تذکرہ کر کے آخر میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو جن کو تم پکارتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو مجسمے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم، ابراہیم اور اسماعیل کے مجسمے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے دیکھے، ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لعنت بھی کی تھی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری کی حدیث نمبر 3352 ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہیں اموات، مردے ہیں بیچارے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، یا نہیں پتہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ کب اٹھایا جائے۔ الہکم الہ واحد، اللہ اکبر۔ تو پیچھے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم تلاش کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں شمار کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون ما تعلنون، جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے۔ باقی اگلی دونوں آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ کرتا ہوں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فالذین، چنانچہ وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں مان لاتے آخرت کے ساتھ، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہے، وہم مستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں، ان کے دل انکاری ہیں اور وہ خود تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، یقیناً، ان اللہ عالم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں۔ تو اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، مقصد یہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ دل میں کیا ہے، باہر کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اس سے ڈرا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، ماذا، کیا، انزل ربکم، نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں باطل داستانیں پہلے لوگوں کی، لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزار، اپنا بوجھ، کاملتاً، پورا کا پورا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بوجھ، یضلونہم، جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، علی ساعہ، علی خبردار، ساعہ بری ہے، ما یذرون، جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، جو بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ بہت برا بوجھ ہے۔ اللہ اکبر، بہت گندا بوجھ ہے، برا بوجھ ہے، اچھا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ اچھا بوجھ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبع لا ينقص من اجورهم شیئا، ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل اسام من تبعه لا ينقص من ذلك من عثامهم شیئا۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2674 ہے، کہ جو شخص ہدایت کے کاموں کی طرف دے گا ہدایت، اس کو بھی اتنا ثواب ہے، اور جو برائی کے کاموں کی طرف دعوت دے گا تو ان لوگوں کو یہ گناہوں جتنا گناہ اس کو بھی ہوگا جس کی پیروی کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی لوگ گمراہ ہیں۔